أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون۔ میرا عزیز و پیارو بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ چند آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، یہاں سے سورہ نمل کا تیسرا رکوع اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ تیسرا رکوع جو ہے نا، یہ 13 آیتوں پر مشتمل ہے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ پوری کی پوری 13 آیتوں کی تفسیر، خلاصہ، نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں۔ لمبی آیتیں ہیں، لمبا رکوع ہے، ساری آیتوں کی تلاوت کرنے جائیں گے تو کافی سارا وقت اس میں چلا جائے گا، اس لیے چند آیتوں کی تلاوت پر اکتفا کیا گیا۔ سلیمان علیہ السلام کے لاؤ لشکر اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا، اور ہدہد جو کہ حاضری جب آپ نے لی پرندوں کی، اس وقت وہ موجود نہیں تھا۔ جب وہ واپس آیا تو ایک ایسی قوم کی خبر لے کر آیا کہ وہ قوم اور اس کی جو ملکہ تھی وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کر رہی تھی۔ یمن کے علاقے میں آباد ایک قوم تھی، قوم سبا، اور اس کی ملکہ، اس کا نام تو قرآن میں نہیں بتلایا گیا ہے، لیکن تاریخ کی کتابوں میں ان کا نام بلقیس بتلایا گیا ہے۔ بہرحال جو ہے ہدہد نے آ کر ساری داستان آپ کو بتلائی، اور جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو ایک خط دیا اور کہا کہ یہ ڈال دینا اور سائٹ میں ہو جانا اور دیکھنا سارا منظر وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ جب ہدہد آیا اور اس نے وہ خط ڈالا، اور جس میں سلیمان علیہ السلام نے یہ مضمون لکھا ہوا تھا کہ وہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے، وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو رحمان و رحیم ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس تابعدار بن کر چلے آؤ۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، وہ تمام تر تفصیلات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیاتوں میں بیان فرمائی ہے۔ ملکہ نے کہا، قوم کے سرداروں، جو مسئلہ میرے سامنے آیا ہے اس میں مجھے فیصلہ کن مشورہ دو۔ میں کسی مسئلے کا حتمی فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو۔ قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ انہوں نے کہا، ہم طاقتور اور ڈٹ کر لڑنے والے لوگ ہیں، آگے معاملہ آپ کے سپرد ہے، اب آپ دیکھ لیں کہ کیا حکم دیتی ہیں۔ یعنی اس نے یکدم فیصلہ نہیں کیا، بلکہ چونکہ وہ جانتی تھی کہ حالانکہ اس کو سلیمان علیہ السلام کی بات کا سچائی کا علم ہو چکا تھا، لیکن جو ہے انہوں نے مشورہ کرنا چاہا کہ اور ان کی رائے معلوم کرنی چاہیے کہ ان لوگوں کی کیا رائے ہے۔ تو انہوں نے رائے بھی اس طرح سے دی کہ دیکھیے، ہم اگر آپ کہیں گے لڑنا ہے تو لڑ لیں گے، ورنہ یہ کہ جو ہے اصل مسئلہ آپ کے حوالے ہے، آپ جیسا ہمیں حکم دے، ورنہ ہم تو تیار ہیں اور ہم بھی آپ کے تابع فرمان ہیں، آپ جیسا کہیں گی ہم اس طرح سے کہیں گے، اس طرح سے کریں گے۔ ملکہ بولی، حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب کر ڈالتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں ان کی ذہنیت کا، کس طرح سے تمہید باندھ رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب کر ڈالتے ہیں اور اس کے باعزت باشندوں کو ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں، اور یہی کچھ یہ لوگ بھی کریں گے۔ ملکہ سبا نے جب اپنے درباریوں کی رائے کچھ سنا جو انہوں نے دی کہ ہم طاقتور لوگ ہیں، ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے ہیں اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اگر آپ حکم دے گی، ورنہ اصل فیصلہ آپ ہی کی رائے پر ہوگا، تو انہوں نے پھر بعد میں یہ ساری تمہید باندھی کہ یہ بادشاہ لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، یہ جب داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں تو اس کو اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں اور باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہی کچھ یہ لوگ بھی کریں گے۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ ان کے پاس کچھ ہدیے، تحفے، تحائف بھیجتی ہوں، دیکھتی ہوں اس کے بعد
ان کی طرف سے کیا ریئیکشن ہوتا ہے، اور میں ان کے پاس ایک تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ ایلچی کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں۔ چنانچہ جب ایلچی فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ چنانچہ جب ایلچی سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کیا تم مال سے میری امداد کرنا چاہتے ہو؟ یعنی جب وہ تحفے تحائف لے کر پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے دیکھتے ہی کہا کہ کیا تمہیں کیا لگتا ہے مجھے ان کی ضرورت ہے، تم میری ان سے مدد کرنا چاہتے ہو، امداد کرنا چاہتے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، البتہ تم ہی لوگ اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ۔ لہذا یہ اپنے تحفے تحائف لو اور چلتے بنو، ان کے پاس واپس جاؤ، کیونکہ اب ہم ان کے پاس ایسے لشکر لے پہنچیں گے جن کے مقابلے کے ان میں تاب نہیں ہوگی، اور انہیں وہاں سے اس طرح نکالیں گے کہ وہ ذلیل ہوں گے اور ماتحت بن کر رہیں گے۔ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ۔ تو ملکہ سبا بلقیس کہ ایلچی کو سلیمان علیہ السلام نے وہی تحفے تحائف لے کر جو انہوں نے بھیجے تھے واپس بھیج دیا، اور کہا کہ اب تیار ہو جاؤ، ایسے لشکر کو لے کر آئیں گے جن کی تاب اور ہمت ان کے پاس نہیں ہوگی۔ دین اس کے بعد آپ اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو اس عورت کا تخت ان کے تابعدار بن کر آنے سے پہلے ہی میرے پاس لے آئے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام دراصل یہ چاہتے تھے کہ جب ملکہ آئے تو ان کے سامنے ان کا یہ معجزہ ظاہر ہو کہ اتنا بھاری تخت ملکہ کے آنے سے پہلے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا، اور اس طرح ان کی طاقت کا بھی مظاہرہ ہو۔ تو جب سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا اپنے درباریوں سے تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ایک قوی ہیکل جن نے کہا آپ اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ ہوں گے کہ میں اس سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آؤں گا، اور یقین رکھیے کہ میں اس کام کی پوری طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ یہ کوئی جن تھا جس نے یہ پیشکش کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار ختم کرنے سے پہلے ہی وہ تخت اٹھا لائے گا، اور یہ اطمینان دلایا کہ نہ صرف یہ کہ اس میں اتنی طاقت ہے بلکہ وہ امانت دار بھی ہے، اس لیے اس تخت میں جو سونا چاندی یا ہیرے جواہرات لگے ہوں گے ان میں کوئی خرد برد نہیں کرے گا، یعنی کوئی خیانت نہیں کرے گا۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ چنانچہ جب سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے، کریم ہے، نعمت کی ناقدری پر نعمت کو چھیننے پر قادر ہے، اور یہ اس کا وعدہ بھی ہے شکر گزاری پر نعمتوں میں اضافہ کروں گا، ناشکری پر نعمتوں کو چھین لوں گا۔ اللہ ہماری ناقدری اور ناشکری سے حفاظت فرماوے۔ قرآن کریم نے اس شخص کا تعین نہیں فرمایا، صرف اتنا کہا کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ بظاہر اس کتاب سے مراد تورات ہے، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیہ تھے، اور ان کو اسم اعظم کا علم حاصل تھا، جس کی بنا پر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس کی برکت سے پلک جھپکنے کی دیر میں تخت وہاں لے آئیں گے۔ دوسری طرف امام رازی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس کو ترجیح دی ہے کہ اس سے مراد خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، کیونکہ کتاب کا جتنا علم ان کو حاصل تھا اتنا کسی اور کو نہیں تھا، اور شروع میں تو آپ نے اہل دربار اور خاص طور پر جنات کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ کون ہے جو اس ملکہ کا تخت اس کے آنے سے پہلے ہی یہاں لے آئے، لیکن اس سے ان کا مقصد جنات کا غرور توڑنا تھا۔ چنانچہ جب ایک جن نے بڑے فخریہ انداز میں یہ کہا کہ میں دربار ختم ہونے سے پہلے ہی تخت لے آؤں گا، تو اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود یہ فرمایا کہ تم تو دربار ختم ہونے کی بات کر رہے ہو، میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے معجزے کے طور پر اسے تمہاری پلک جھپکنے سے پہلے ہی یہاں لے آؤں گا۔ چنانچہ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہوگی،
اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت وہ تخت وہاں حاضر کرا دیا۔ اچھا جب وہ تخت حاضر ہو گیا، قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے خدام سے کہا کہ اس ملکہ کے تختوں کو اس کے لیے اجنبی بنا دو، دیکھیں وہ اسے پہچانتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو حقیقت تک نہیں پہنچتے، یعنی اس کی شکل میں تخت کی ایسی تبدیلی کر دو جس کی وجہ سے اسے پہچاننے میں کچھ دقت ہو اور اس کی سمجھ کو آزمایا جا سکے۔ فلما جاءت قیل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمین۔ غرض جب وہ آئی تو اس سے پوچھا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ کہنے لگی ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بالکل وہی ہے، ہمیں تو اس سے پہلے ہی آپ کی سچائی کا علم عطا ہو گیا تھا اور ہم سر جھکا چکے تھے۔ بلقیس سمجھ گئی کہ اس تخت کی شکل میں کچھ رد و بدل کیا گیا ہے، اس لیے اس نے ایک طرف تو یقین ظاہر کرنے کے بجائے یہ کہا کہ ایسا لگتا ہے، ایسا ہی لگتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ظاہر کر دیا کہ وہ اپنے تخت کو پہچان گئی ہے۔ انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ یہ وہی ہے، بلکہ یوں کہا ایسا لگتا ہے کہ ہمارا تخت بھی ایسا ہی ہے، اور دوسری طرف انہوں نے یہ بھی ڈکلیئر کر دیا کہ وہ پہچان گئی ہے کہ یہ اسی کا تخت ہے۔ تو وہ کہنے لگی ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بالکل وہی ہے، ہمیں تو اس سے پہلے ہی آپ کی سچائی کا علم عطا ہو گیا تھا، ہم سر جھکا چکے تھے، یعنی مجھے آپ کی سچائی کا یقین کرنے کے لیے یہ معجزہ دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ آپ کے الچیوں کے ذریعے آپ کے جو حالات مجھے معلوم ہوئے تھے ان کی وجہ سے مجھے پہلے ہی آپ کی سچائی کا علم حاصل ہو گیا تھا، اور ہم نے آپ کی تابعداری میں سر جھکانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ اور اب تک اس کو ایمان لانے سے اس بات نے روک رکھا تھا کہ وہ اللہ کے بجائے دوسروں کی عبادت کرتی تھی، آخر وہ ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ بلقیس نے چونکہ سمجھ کی بات کی تھی ہمیں پہلے ہی آپ کی سچائی کا علم ہو چکا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی تعریف فرمائی کہ وہ ایک سمجھدار عورت تھی، اور اب تک وہ جو ایمان نہیں لائی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی ساری قوم کافر تھی۔ اور انسان جب ایسے ماحول میں ہو تو بے سوچے سمجھے ماحول کے مطابق کام کرتا رہتا ہے، لیکن جب اسے توجہ دلائی گئی تو اس نے حق بات کے ماننے میں دیر نہیں لگائی۔ قیل لها ادخلی الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ اس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دنیا پرستوں پر رعب ڈالنے کے لیے ایک ایسا شیش محل بنوایا تھا جس کے صحن میں ایک پانی کا حوض تھا، اور اس پر بھی مہین اور شفاف شیشے کی چھت اس طرح ڈال دی تھی کہ غور سے دیکھے بغیر شیشہ نظر نہیں آتا تھا، اور سرسری نظر سے دیکھے تو وہ کھلا ہوا حوض معلوم ہوتا تھا۔ محل میں داخل ہونے کے لیے اسی حوض کے اوپر سے گزرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ جب بلقیس محل میں داخل ہونے کے لیے چلی تو سامنے وہ حوض نظر آیا جس کا پانی گہرا نہیں تھا، اس لیے اس نے حوض سے گزرنے کے لیے اپنے پائنچے چڑھا لیے۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے بتایا کہ پائنچے چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس حوض کے اوپر شیشہ چڑھا ہوا ہے اور اس پر سے گزرتے ہوئے پانی میں بھگنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ اسے کہا گیا اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے جو دیکھا تو یہ سمجھی کہ یہ پانی ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں تھا، پانی تو نیچے تھا، اوپر جو ہے شیشے کے ذریعے اس کو ڈھانکا گیا تھا، اس لیے اس نے پائنچے چڑھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو محل ہے جو شیشوں کی وجہ سے شفاف نظر آ رہا ہے۔ ملکہ بول اٹھی، میرے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ میں نے اب تک اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما برداری قبول کر لی ہے۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی سچائی کی تو پہلے ہی قائل ہو چکی تھی۔ محل کی شان و شوکت دیکھ کر اس کے دل میں آپ کی مزید عزت اور عظمت پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے لحاظ سے بھی ایسی شان و شوکت سے نوازا ہے، اس لیے وہ بالکل فرما بردار ہو کر رہی۔ اس واقعے کو ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے دنیا کے مال و دولت اور اقتدار حاصل کرنے کے بعد ناشکری کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ اطاعت اختیار کرتے ہیں، اور دنیا کی رنگینیاں ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نہیں روکتی۔ تو بہرحال ان آیات پر جو ہے سورہ نمل کا تیسرا رکوع مکمل ہو رہا ہے، اور یہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی مکمل ہو رہا ہے۔ لہذا
جو ہے اگر اللہ نے ہمیں کوئی مقام عہدہ منصب دیا ہے ہمیں اس پر اترانے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ اللہ کا فضل اور شکریہ ادا کرتے ہوئے نعمت کی شکر گزاری کرنی چاہیے، ناقدری سے اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ بہرحال یہ سورہ نمل کا تیسرا رکوع تھا، 13 آیتوں پر مشتمل، آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 44 تک، جس کی تفسیر خلاصہ نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔